ہیلو فرینڈز، تو آج میں آپ کے لیے لایا ہوں 2014 میں آئی دا گیور مووی کی سٹوری۔ تو مووی کی شروعات ہوتی ہے جونس نام کے ایک لڑکے سے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے تباہ ہونے کے بعد ہم نے پھر سے اسے شروع کیا، ایک نیا معاشرہ بنایا اور نئے گھر بنائے، اور اس پورے معاشرے کو بنانے والی عورت جس کا نام ایلڈر ہے، اس نے سوسائٹی میں جینے کے لیے رولز بنائے۔ سب سے پہلے اچھی زبان بولنی ہے، بتائے گئے کپڑے پہننے ہیں، کرفیو کا احترام کرنا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوسائٹی بالکل جدید تھی، یعنی یہ سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے، لیکن جونس کے اندر کچھ ایسی طاقتیں تھیں جس کی وجہ سے اسے کبھی کبھی ارد گرد کی چیزیں رنگ برنگی نظر آتی تھیں۔ چیف ایلڈر یعنی اس سوسائٹی کو بنانے والی عورت سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو فیصلے خود کرتی، یعنی لوگوں کے عہدے، ان کی نوکریاں اور کس کو کون سا کام کرنا ہے، یہ سب چیف ایلڈر ہی ڈیسائیڈ کرتی تھی۔ سال میں وہ ایک بار یہ فیصلے کرتی تھی، بوڑھے لوگوں کو ریٹائر کر کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ان کے حساب سے نوکریاں دیتی، 10-12 سال کے بچوں کو سوسائٹی کے رول سکھانے کا ذمہ دیتی، اور چھوٹے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو ان کی فیملی کے حوالے اسی دن کرتی۔ اور ایک اور اہم بات، چیف ایلڈر نے سوسائٹی میں رہنے والے تمام لوگوں کی میموری کو ریز کروا دیا تھا، یعنی دنیا میں پہلے کیا ہوا تھا، لوگوں کی فیملی پہلے کیسی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اور خود چیف ایلڈر نے اپنی میموری بھی ریموو کروا دی تھی، لیکن وہ سوسائٹی میں ہمیشہ ایک بندہ رکھتی تھی جسے ہمیشہ کی میموری کی خبر ہو، اور اسے کہا جاتا تھا ریسیور آف میموری۔ اور ایک ریسیور آف میموری جب بوڑھا ہو جاتا تھا تو اس کی جگہ ایک دوسرا ریسیور آف میموری کو رکھا جاتا تھا، اور جو ریسیور آف میموری بنتا تھا وہ وہاں کے ہر قانون سے آزاد ہو جاتا، یعنی وہ اپنی میڈیسن لینے کا پابند نہیں ہوتا تھا، وہ جیسے چاہے کپڑے پہن سکتا تھا اور وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اور موجودہ ریسیور آف میموری جو ہے، اس کا نام دا گیور ہے، اور چیف ایلڈر تمام مشورے دا گیور سے ہی لیتی تھی۔ جونس کے بچپن کے دو دوست ہوتے ہیں، ایک کا نام ایشر جسے پائلٹ بننے کا شوق تھا، اور ایک کا نام فیونا جسے نئے بچوں کو پالنے میں دلچسپی تھی۔ دوستو، جونس فیونا کو پسند کرتا تھا، یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی، یہاں تک کہ فیونا کو بھی نہیں، کیونکہ اس سوسائٹی میں پیار محبت نام کی کوئی فیلنگ نہیں تھی۔ لیکن جونس وہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف تھا، اس لیے چیف اس سال یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ گریجویشن کے دن جونس کو بطور ریسیور آف میموری چنے گی، اور گریجویشن کے دن وہ سبھی ممبر کو ان کے عہدے، نوکریاں، ان کے مقاصد بتانے کے بعد وہ جونس کو سب سے بڑا عہدہ یعنی ریسیور آف میموری بنا دیتی ہے، اور گیور اس کو اس کام کی ٹریننگ دے گا، جس پر سبھی خوش ہوتے ہیں۔ جونس کی فیملی میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے ڈیڈ نئے پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور اس کام کے لیے اس کی ماں مدد کرتی تھی، اور اس کے ساتھ جونس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ جونس کو جب ریسیور آف میموری کا عہدہ مل جاتا ہے تو اسے ٹریننگ دینے والے جوتے اور کپڑے ملتے ہیں، اور گیور اسے ٹریننگ شروع ہونے سے پہلے 5 رول بناتا ہے۔ نمبر 1، ٹریننگ کے لیے تم میرے پاس آؤ گے اور ختم ہونے کے بعد سیدھا گھر جاؤ گے۔ نمبر 2، آج کے بعد تم یہاں کے سبھی قاعدے قانون سے آزاد ہوگے۔ نمبر 3، تم ڈیلی کے انجیکشن کے علاوہ کوئی دوسری میڈیسن نہیں کھاؤ گے۔ نمبر 4، تم اپنی ٹریننگ کی بات کسی سے نہیں کرو گے۔ اور نمبر 5، تم جھوٹ بول سکتے ہو۔ گیور جونس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ساری میموری دینے والا ہوں، جس کے ذریعے تمہیں پتہ چلے گا گزرے زمانے کے لوگوں کے بارے میں اور ان کے رہن سہن کے بارے میں۔ تو گیور جیسے ہی جونس کے ہاتھ پکڑتا ہے تو جونس لکھتا ہے کہ وہ ایک برفیلی جگہ پر کھڑا ہے، اس کے سامنے سلائڈ پڑی ہے، تو جونس اس گاڑی کو برف پر چلاتا ہے اور بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ چیز بالکل نہیں تھی۔ پھر وہ اپنے سامنے ایک گھر کو دیکھتا ہے جس میں کچھ لوگ تھے۔ جونس جیسے ہی ان لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، اور گیور سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا تھا۔ وہاں برف باری ہو رہی تھی، وہاں پر لوگ تھے، مگر گیبر اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اب ٹریننگ کے دوسرے مرحلے میں گیبر جونس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا زندگی میں کچھ عجیب چیز دیکھی ہے؟ جونس کو سوچنے کی بات کہتا ہے کہ ہاں، میں نے اپنے دوست فینا کے بال دیکھے ہیں جن کا رنگ براؤن تھا، یعنی مجھے رنگ نظر آتے ہیں، جس پر گیبر اسے پھر سے بے ہوش کر کے میموری دکھاتا ہے، جس میں وہ ڈوبتے ہوئے سورج کے رنگ کو دیکھتا ہے، جس کے بعد اسے سب چیزوں کے رنگ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اب جونس اپنی ٹریننگ کے بارے میں فیونا کو بتاتا ہے، تبھی وہاں ایشر بھی آ جاتا ہے جو انہیں اپنی ٹریننگ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کی جاب ڈرون پائلٹ اڑانے میں لگی تھی، یعنی اس کا کام تھا ڈرون پائلٹ اڑانا اور اس کے ذریعے پوری سوسائٹی پر نظر رکھنا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں چیف ایلڈر گیور پر غصہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جونس نے رول نمبر 4 کو توڑتے ہوئے اپنی ٹریننگ کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتایا ہے، جس پر وہ اسے سزا دے، جس پر گیور جونس کو بہت ساری کتابیں پڑھنے کو دیتا ہے۔ کتابی جونس کو ان کتابوں میں ایک نقشہ ملتا ہے جو کہ اسی سوسائٹی کا تھا۔ نقشے کی چاروں طرف ایک باؤنڈری لگی تھی جس پر لکھا تھا باؤنڈری آف میموری۔ تو جونس اس باؤنڈری کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس پر گیور بتاتا ہے کہ پہلے انسان جس دنیا میں رہتے تھے اسے انسانوں نے خود ہی تباہ کر دیا، کیونکہ انسان فساد کا شکار ہے اور وہ اپنی اناق کا بدلہ لے کر ہی رہتا ہے، اور اس لیے چیف نے جب یہ سوسائٹی بنائی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سبھی انسانوں کی میموری کو ریز کر دے گی
اور سبھی انسان قاعدے قانون کے مطابق ہی چلیں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے، اور بس یہی وجہ ہے۔ اس کے بعد گیور جونس کو ایک پیانو دکھاتا ہے اور اس کی دھن سناتا ہے، جس کو سن کر جونس کو بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک الگ ہی احساس تھا۔ اور پھر گیبر اسے میوزک کے بارے میں ماضی کی کچھ میموری دکھاتا ہے۔ اس میں کچھ لوگ گا رہے تھے، ناچ رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے، جس کے بعد جونس پھر سے گیبر سے سوال کرتا ہے کہ بھلا کوئی انسان کیسے ان چیزوں سے دور رہ سکتا ہے، کہیں چیف ایلڈر یہ سب کچھ غلط تو نہیں کر رہی؟ پھر گیبر جونس کے جانے کے بعد اس پر ریسرچ کرتا ہے، کیونکہ جونس ان سب چیزوں کو بہت جلدی سیکھ رہا تھا۔ جب وہ جونس کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جونس ہی ریسیور آف میموری ہے، جو کہ اگر سوسائٹی کی باؤنڈری آف میموری کو پار کر لے گا تو سوسائٹی میں رہنے والے سبھی لوگوں کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ تو گیبر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جونس کو اس کام کے لیے تیار کرے گا، جس کے بعد وہ جونس کو ایسی میموری دکھانے لگ جاتا ہے جس کے ذریعے وہ تیار ہو جائے۔ وہ جونس کو اس کے فادر کی ویڈیو دکھاتا ہے جس میں انہوں نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی تھی، لیکن اس کے فادر کو خود اس چیز کے بارے میں احساس نہیں تھا، کیونکہ ان کو اس کام کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا، جس کو دیکھ کر جونس کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، جس پر گیبر کہتا ہے کہ جاؤ اس باؤنڈری کو ڈھونڈو جس کے ذریعے تم اپنے فادر سمیت ان سبھی لوگوں کی یادداشت کو واپس لا سکتے ہو۔ جس کے بعد جونس رات کو اس سوسائٹی کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بات کا علم چیف کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ پوری سوسائٹی میں یہ اعلان کر دیتی ہے کہ جونس کو ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا تھا، مگر وہ یہ کام نہ کر سکا اور وہ باغی بن گیا ہے۔ اگر وہ کسی کو بھی ملے تو وہ اسے پکڑ کر کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے، جس کے بعد سوسائٹی کی ساری پولیس جونس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ جس کے بعد جونس بھاگتا ہوا اس سوسائٹی کی سرحد کو پار کر لیتا ہے، جہاں جونس ایک الگ ہی ریگستان میں موجود تھا، جہاں دریا کی لہریں بہ رہی تھی۔ اب جونس رات دن ایک کر کے باؤنڈری آف میموری کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا تھا۔ چلتے چلتے بہت دور ایک برفیلی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک سلائیڈ کے ذریعے برف پر چلنے لگتا ہے اور اس کے ذریعے جونس باؤنڈری آف میموری کو پار کر لیتا ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سوسائٹی ہڑی بڑی ہو گئی تھی اور سبھی لوگوں کی یادداشت بھی واپس آ جاتی ہے اور سبھی لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جونس اس گھر تک پہنچ جاتا ہے جو کہ گیبر نے اسے سب سے پہلے اس میموری میں دکھایا تھا، اور جس میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور بس یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔